نقشے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور قائم ہو رہے ہیں۔ دوسری سینٹر آف گریوٹی ہماری کیا تھی؟ فوج۔ آج کے دور میں جب پہلے مذہب کو سینٹر آف گریوٹی بنا کے انہوں نے کمزور کرنے کی کوشش کی، اس میں ناکام ہو گئے، تو آج کے دور میں ہم نے اپنی دوسری سینٹر آف گریوٹی کے اوپر جو بات چیت ہو رہی ہے، مجھے آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر کس طرح کیا چیز کیا چل رہی ہے اور کس طریقے سے ففتھ جنریشن وارفیئر ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ وہ آپ لوگ بہت باشعور لوگ ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح کے حالات میں کیا چیز چل رہی ہے۔ مجھے اس بات میں مکمل یقین ہے کہ جس طرح میں نے کہا ہے نا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے گارنٹیڈ ہے، اس مدد کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہ دوسری سینٹر آف گریوٹی بھی کسی بھی حال میں دشمن کی ناپاک عزائم کا شکار نہیں ہوگی۔ لیکن جو بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ حقیقتاً جو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اصل جو ایک سینٹر آف گریوٹی جو ہے، جس کو میں تیسری سینٹر آف گریوٹی کہوں گا، وہ ہیں یوتھ، وہ ہیں آپ لوگ جو آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی طرح کے وہ تمام لوگ جو آج یہاں نہیں ہیں لیکن مختلف جگہوں پہ مختلف سٹیجز پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں۔ بیکاز اس جنریشن کے اندر جو جنگ ہے وہ نہ فوج کے خلاف ہے، نہ آپ کی جو ملک کی سرحدیں ہیں ان کو اس طریقے سے ڈیمیج کر رہی ہیں، نہ آپ کے جو دین یا جو ریلیجس آپ کی انکلینیشنز ہیں نہ ان کو ڈیمیج کر رہی ہیں۔ یہ جو یوتھ ہے یہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ یہ سینٹر آف گریوٹی اگر اپنی جگہ پہ ٹھیک ڈائریکشن میں چلتی رہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی ملک کی سلامتی، آپ کی دین کی سلامتی اور آپ کی جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ نہ ہو۔ بیکاز اس وقت آپ ہی لوگ ہیں، یہ جو یوتھ کی اسٹرینتھ ہے یہی یوز ہو سکتی ہے یا مس یوز ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو اکٹھا ہونا، آپ لوگوں کا اویئر ہونا، آپ لوگوں کا اپنی اقدار اور افکار کے بارے میں جاننا، ان کی حفاظت کرنا اور ان پر قائم رہنا بڑا ضروری ہے۔ اور اس جنگ کے لیے بھی پاکستان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے، جو سب سے زیادہ ہماری جو سینٹر آف گریوٹی ہے، کسی زمانے میں نا ہماری سینٹر آف گریوٹی جو تھی وہ دو چیزوں کے اوپر، جو ہم لوگ جو پڑھتے تھے نا، چاہے ملٹری کے اندر جو ہماری اپنی جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس کی بات کریں یا اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اندر، ہر ملک کے اندر نا ایک طاقت کا سرچشمہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں، ان کو گنا جاتا ہے۔ تو ایک زمانہ تھا کہ ہماری طاقت کا سرچشمہ جو ہے نا وہ دو چیزوں کے اوپر مبنی تھا، ایک اسلام اور دوسرا فوج۔ پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی ان دو چیزوں کو کہا جاتا تھا، اور یہ ہم نہیں کہتے تھے، یہ جو باقی ممالک جو ہمیں بحیثیت دشمن یا بحیثیت ایک ملک پڑھتے ہیں وہ یہ دو چیزوں کو ریکگنائز کرتے تھے کہ یہ دو چیزیں پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی ہیں۔ آپ پچھلے 20 سال کا مطالعہ کریں، سب سے پہلے ہمارے ملک میں اسلام کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے اپنی جنریشن، جو میری جنریشن ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ہم لوگ اسٹوڈنٹس تھے، آپ لوگوں کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے یا اس سے چھوٹے تھے، اس زمانے میں جو شخص معاشرے میں بارش ہوتا تھا، جس نے داڑھی رکھی ہوتی تھی، جس نے پگڑی پہنی ہوتی تھی، اس شخص کو ہم بہت عزت اور احترام سے دیکھتے تھے، اس کو ہم لوگ ایز اے ریلیجس لیڈر مانتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ معاشرے میں اس لیے عزت کا حامل ہے کہ یہ نیک ہے، یہ پرہیزگار ہے، اس کو دینی معاملات کو رکود حاصل ہے، تو اس لیے ہم ان وجوہات کی وجہ سے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان 20 سالوں میں ہم نے اسی سوسائٹی میں وہ تمام لوگ جن کے بال بڑے تھے، جن کی داڑیاں لمبی تھیں، ان کو کیا حیثیت تھی، کس حیثیت سے پہچاننا شروع کیا۔ یہی وہ لوگ تھے جو دہشت گرد کہلائے، پہچان کے طور پہ ہے یہ نہیں یہ بات۔ ہم لوگ
جو اپنے آپ کو ایسے تمام لوگوں سے منسوب کرنا باعث عزت سمجھتے تھے، وہ جو لوگ جو تھوڑے سے اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتے تھے یا آپ سمجھ لیں تھوڑا سا ماڈرن سمجھتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور کرنا شروع کر دیا، اور سوسائٹی کے اندر جو ایک مقام تھا ایسے تمام لوگوں کا، وہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت اونچے اور بلند مرتبے سے ایک بہت نچلے لیول پہ آتے دیکھا، بیکاز ریلیجن ہمارے ملک میں اور دنیا میں اسلام کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ ہماری جو ایک سینٹر آف گریوٹی تھی اس کو ٹارگیٹ کیا، اور وہ ایک سینٹر آف گریوٹی تھی اسلام۔ اللہ نے کرم کیا، ہم نے 20 سال کی دہشت گردی کی جنگ لڑی، ہماری سوسائٹی میں یہ